أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے طویل مدت کے بعد دوبارہ ہمیں یہ موقع دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے بھی یا ہندوستان وغیرہ میں ہمیں وہ یہ ماحول میسر نہیں آتا جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر رکھا ہے اور دین کے حوالے سے جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مہیا کی ہوئی ہیں وہاں مہیا نہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جاریات کے جو مسئولین ہیں اور جو مدیر ہیں جنہوں نے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور بڑی ہمدردی کے ساتھ انہوں نے ہمیں دوبارہ یہ جگہ مہیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر دے انہیں بھی. اور پھر ہمارے دونوں بھائی جو ہیں اشفاق صاحب اور عبدالرحمان صاحب پورا ہفتہ بھر بڑی محنت کی ماشاءاللہ. انہوں نے چکر لگاتے رہے اور مدیر سے ملاقات کی, صفائی کا انتظام کیا, سارا کام ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ خیر دینے بھی اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال قبول فرمائے اور حسنات میں شامل فرمائے. سورہ مومنون کی 26 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے. اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو قوم نے اعتراض کیے نوح علیہ السلام پہ, اور یہ قوم بیش وہی اعتراض ہے جو سارے انبیاء پہ ہوتے رہے اور انبیاء کو انہی اعتراضات کی وجہ سے جھٹلا دیا گیا. پہلا اعتراض تو یہ تھا اللہ بشر مثلکم, تم ہمارے جیسے بشر ہو, تم رسول کیسے ہو سکتے ہو. پہلا ان کا بہانہ کہہ لیں یا ان کی دلیل کہہ لیں. دوسری جو اعتراض تھا یا بہانہ تھا جھٹلانے کا وہ یہ تھا یہ تفضل علیکم کہ یہ سرداری اور راحت چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے ورنہ یہ رسول نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اعتراض یہ تھا یا ان کی دلیل یہ تھی
کہ یہ باتیں ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی، پر پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ہمیں اپنے باپ دادا سے کبھی کسی نے یہ نصیحت نہیں کی۔ اور آخری بات یہ تھی کہ ماشاء اللہ معاذ اللہ ان کو جنون لا کر، یا یہ پاگل ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، عذاب ہوگا اور جنت ہوگی، یہ وہ ساری باتیں جو ہیں یہ عقل سے بالا تر ہیں، عقل میں نہیں آتی، لہٰذا یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ جھٹلانے کے وجوہات اللہ نے بتا دیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طویل مدت کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قالا رب انصرنی بما کذبونی، یا اللہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میری مدد فرما یا میرا بدلہ لے ان سے۔ سورہ قمر میں بھی اور سورہ نوح میں بھی بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات تھوڑی مدت کا معاملہ نہیں تھا، بڑی طویل مدت، تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ طویل مدت نوح علیہ السلام کی ہے دعوت، 950 سال تک قوم کو دعوت دی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، کچھ دلائل تو باتیں تو وہی ہیں جو کفار مکہ کرتے رہے ہیں یا جو انبیاء کا انکار کرنے والے کرتے رہے ہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ انداز بدلا ہے، باتیں وہی ہیں، ان اعتراضات کا یا انبیاء کو جھٹلانے کا انداز بدلا ہے، لیکن باتیں وہی ہیں۔ اب بعض دانشوروں نے یہ باتیں مشہور کرنی شروع کر دی، یہ تسبیح اور داڑھی اور مسواک یہ تو عربوں کا کلچر تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عربوں کا کلچر تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر ہے قرآن یا حدیث میں واضح طور پہ آ گیا ہے، ان کو اس طرح سے رد کر دینا یہ جھٹلانے والی بات۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ داڑھی جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے یا مسواک دین کا حصہ نہیں ہے، اور یہ محض ایک کلچر کی بات ہے، جو اس کلچر میں رہے گا وہ کرے گا، جو اس کلچر کو سے واقف نہیں یا اس کلچر میں نہیں رہا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انداز تھوڑا بدل گیا ہے انبیاء کو جھٹلانے کا، اس لیے کہ اس بارے میں تو بڑی واضح احادیث موجود ہیں، لیکن اصل میں یہ فطرت وہی انکار حدیث والا۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کرنی ہے نا کہ یہ کلچر تھا اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے تو انکار حدیث کا فتنہ۔ لیکن جب ایک چیز واضح طور پہ احادیث میں آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں احکام دے دیں، تو پھر وہ دین کا حصہ ہے، پھر اس سے واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اب مسواک کے بارے میں جتنے بھی حدیث کی کتب ہیں ان سب میں کتاب الطہارہ میں باقاعدہ ایک باب ہے، باب السواک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر امت کی مشقت کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں اس کو فرض کر دیتا ہر نماز کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ مسواک جو ہے 10 جو ہیں وہ فطرت کی باتیں ہیں یا انبیاء کی سنت ہے، 10 باتیں، ان 10 باتوں میں مسواک بھی شامل ہے اور داڑھی بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں ارشاد فرما دی کہ یہ کام تمہیں کرنا، مشکوٰۃ شریف میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام اتنا اہتمام کرتے تھے مسواک کا کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے کان کے اوپر مسواک رکھ لیتے تھے، اور جب نماز کھڑی ہوتی تھی اور آدمی تکبیر کہنا شروع کرتا تھا تو ایک دفعہ لے کے تو اپنے دانتوں میں مار لیتے تھے۔ یہ باقاعدہ صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے باوجود ان چیزوں کو یہ کہنا، داڑھی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں جن میں یہ بات شاف فرمائی کہ تمہیں یہ حکم سارا کی محافظت کرنی چاہیے اور داڑھی کو بڑھاؤ، منہ سے کٹواؤ۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی شاف فرمائی کہ جو آدمی داڑھی مڑاتا ہے بیل ہے اس کے لیے بیل، اور بیل جو ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ہلاکت کیا ہے، اور بعد نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ بیل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا۔ اب جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے
یہ بات نکل جائے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے یا بیل ہے جہنم کی باتیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کلچر ہے، وہ کلچر نہیں رہتا، وہ تو دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات وہی ہے قرضہ بنی والی کہ بعض لوگ پہلے جو ہے وہ اس لیے لاتے تھے کہ یہ تو آدمی ہے تو راہ چلتا ہے یا یہ دیوانہ ہے ہمارا اللہ پاگل ہے۔ آج وہ بات کہنی جس کو مشکل ہے، وہ بہانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضرین کہتے ہیں قرآن ہے وہ کافی، جو کچھ قرآن میں آ گیا وہ تو ٹھیک ہے دین ہے، لیکن جو قرآن میں نہیں آیا اس کا دین سے تعلق نہیں، وہ اس کا تعلق کلچر سے۔ یہ بالکل بتانے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور ہے بڑی یہ ضرورت اور دلیری کی بات کہ دین کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشاعت فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب علماء اٹھ جائیں گے جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہوں گے، اور جاہل لوگ لا علم لوگ فتوے دینے لگیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، اخباروں پہ لکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اتنے افراد ہے، معاف کرے۔ جس چیز جو تعلیم کتاب و سنت سے ہٹ کے ہے، وہ تعلیم جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کو کلچر ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا کلچر نہیں، مسلمانوں کی دین کا حصہ ہے۔ اور پھر جہالت کا اندازہ لگائیں، تصویر کو جس سے کہا کہ کلچر کی بات، حالانکہ پوری احادیث میں کہیں بھی تصویر کا اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی تصویر تھی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ اس کی لاعلمی اور جہالت کی بات ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے گنتی کے لیے، وہ کنکریاں استعمال کرتے تھے، یہ باقاعدہ اس طرح کی تصویر تھی ہی نہیں۔ یہ کلچر ہے، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، کلچر کیسے بن گئی؟ بس یہ ہے جہالت کی بات، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بڑی دیدہ دلیری سے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علماء کو خدا کہتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا معاملہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اشارہ کیا، حکم دیا نوح علیہ السلام کی طرف، اَنِّسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے تو اگرچہ کوئی علمی سا، لیکن ہے بڑی اہمیت کا۔ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قرآن مجید میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا، ان پہ ایز اٹ از ایمان لانا واجب ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے کہ ہم نے نور کو یہ بات کہی ہماری آنکھوں کے سامنے، اب اس کی تعبیر کرنا کہ اس کا مطلب نگرانی ہے، یہ جیسا لفظ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ویسا ہی اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور دائیں اور بائیں کا ذکر بھی ہے۔ جس حدیث میں دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا مفہوم محدثین نے لکھا ہے کہ کیونکہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ نسبتاً ضعیف اور کمزور ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کو، کیونکہ دونوں ہاتھ کبھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی کمزوری سے پاک ہے، جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس لیے دونوں ہاتھ کبھی ہونے کا مطلب یہ ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کبھی ہیں ایک ہی جیسے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے احادیث میں، یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان پہ اسی طرح ہمیں ایمان لانا چاہیے، اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ تعویل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تعویل کرنے کو علماء نے برا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ اور وحینا، اور ہماری ہدایت کے مطابق
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جب ہمارا عذاب آ جائے، عمر سے مراد عذاب آ جائے، جب ہمارا عذاب آ جائے، وفار التنور، اور تنور ابل پڑے. یہ تنور جو ہے، جو ہمارے میں استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ وہی ہے لفظ. اب وہ کیسا تھا، یا اتنا پانی اس سے کیسے ٹوٹا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے معاملات ہیں. جو قرآن مجید میں لفظ آ گیا، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے کہ اس پانی کا فجر عیون، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے. سورہ قمر میں چشموں کا ذکر، یہاں پہ تنور کا ذکر اللہ نے فرمایا. وہ کوئی مخصوص جگہ ہوگی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جگہ عراق میں ہے، بعض نے لکھا ہے شام میں ہے. اس سے میں غرض نہیں، بس ہمیں اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ کوئی خاص جگہ تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی ابلنا شروع ہو. اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کو کہ جب ہمارا حکم آ جائے، ہمارا عذاب آ جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فَاسْلُكْ سوار کرا لے، فیہا اس کشتی میں، من كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ہر جانور کی قسم کے دو، ہر جانور کی، ہر قسم کے جانور کے دو جو ہے وہ دو سمراٹ، ایک نر اور ایک مادہ. جتنے بھی جانور ہیں یا جتنی بھی چیزیں باقی موجود ہیں، وہ سارے ان کا ایک نر اور ایک مادہ جو ہے وہ سوار کرا لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال بھی. یہاں پہ اہل کا لفظ جو ہے وہ صرف گھر کے افراد کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ پورے فالوورز کے لیے استعمال. جتنے بھی آپ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے پیروکار ہیں، ان کو بھی سوار کرا لو کشتی. الا من سبق علیہ القول، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ جو ایمان نہ لانے والے ہیں یہ غرق ہوں گے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے سے بتا دی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کے بارے میں پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ غرق ہونے والے ہیں، انہیں نہیں بچھانا. جو ایمان لائے ہیں انہیں بچھانا ہے. آگے پھر فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. یہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء جو ہے نا، ان میں سے ہیں یہ. لا تخاطبنی، یہ اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کا پکڑا ہوا کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسی کیسی جہالت کی اور کیسی کیسی کفریہ کلمات ہیں جو بڑے دلیری سے لوگ ادا کرتے ہیں. اور پھر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھا جی بیعت کر لیں گے، حضرت صاحب پچھوا لیں، حضرت صاحب جنت میں لے جائیں. ساری زندگی نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ صدقہ خیرات کرو، نہ اوامر اور نواہی کا لحاظ کرو، بس یہ بیعت کر لو، حضرت صاحب کی نظر دے دو، حضرت صاحب کو 10 لاکھ یا 40 لاکھ کو دے دو، وہ چھڑا لیں. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے. للہ الشفاعۃ جمیعہ، بخشنا نہ بخشنا یہ سارے کے سارا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. بچانا عذاب سے نہ بچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے پیغمبر کو روک دیا کہ مجھ سے بات نہ کرنا اس بارے میں. انسان ہے نا، انسان کے دل میں رحم تو آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آ بھی گیا بیٹے کے لیے. اب انسان کو کیونکہ علم نہیں ہے، اور انسان کا بڑا علم بھی محدود ہے، اور دماغ بھی بڑا محدود ہے، سوچ بڑی محدود ہے.
اپنا ہی بیٹا ہوتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بندہ ناراض بھی ہوتا ہے، بڑا برا بدلا نہیں کہتا ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے یار بیٹا ہے کیا کریں، اس کی مخالف کرنی چاہیے، دل نرم ہو جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، انسان ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی عظیم ہے نا، عظمت والی اور غفور رحیم والی، اتنی ہی عظیم اس کا عذاب بھی عظیم ہے، عذاب بھی عظیم، بار بار قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کا عذاب بھی بڑا سخت، جب اللہ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی نوح علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ پھر بعد میں نوح نے سفارش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے روک دیا، پہلے سے فرما دیا کہ لا تخاطبنی، مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بارے میں جن میں غرق کروں۔ اور پھر نوح علیہ السلام وہی جذبہ رحم کا اور ترس کا اپنے بیٹے کے لیے آ گیا نوح علیہ السلام کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ سے منع کرنے کے باوجود دیکھیں نا کتنا انسان اپنی اولاد سے کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے پہلے اللہ نے کیا تو دیا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرنا، لیکن رہ نہ سکے نوح علیہ السلام سے، اپنے جگر کا گوشہ تھا، اور اپنے سامنے کافروں کے ساتھ اس کو ڈوبتے عذاب میں مبتلا ہوتے دیکھ نہ سکے۔ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس بات کا فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ جہنم والے راستے کے کام کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کو روکے۔ آگ کے عذاب سے بچانے کی فکر نہیں کرتے، دنیا کے مصائب اور آلام سے بچانے کی فکر کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا عیش کی زندگی بسر کرے، آرام کی زندگی بسر کرے، دنیا میں سے کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ ذرا تصور کرنا چاہیے نوح علیہ السلام کے واقعے سے، جس طرح نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارا بھی اپنا بیٹا ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ فیصلہ کر دیں اچھا یہ بیٹا جو ہے اس کا فلاں کا، اس کو جہنم میں ڈال دو، ہماری کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یا اللہ تو نے حکم دیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کرا لینا، میرا بیٹا بھی میرے اہل سے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے آخر میں بتایا ہے، اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، ان واقعات کو ایسے پڑھ نہیں لینا چاہیے کہ یہ تو نوح علیہ السلام کے واقعے میں کا واقعہ ہے، پرانا واقعہ ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، جن باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کا سبق حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں حاصل کیا تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے میرا اہل میں سے ہے، یہ پتا تھا کہ ایمان نہیں لایا، یہ کافر ہے، لیکن عذاب میں مبتلا ہوتے باپ بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہا تھا فلاں درخت کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے یا اللہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لم نجد لہ عزما، ہم نے عزم نہ پایا، آدم میں لغزش ہو گئی، اس سے بھول گیا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا لا تخاطبنی، نہ مجھ سے بات کرنا، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت سے مجبور ہو گیا کہ یا اللہ میرے اہل میں سے ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسالنی ما ليس لك به علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کی بات مجھ سے نہ کرنا۔ انہی آیتوں کا ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جہل والے کام نہ کرو، جہل والی بات نہ کرو۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے پیغمبر کو کہ جہل والے کام نہ کرو، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ اتھارٹی ہے، وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ یہ بول کے بتا رہی ہے کہ پیغمبر جو ہے کس قدر اللہ کے آگے
بے بس ہیں اور مجبور ہیں۔ اختیار قطعاً نہیں دیا اللہ نے پیغمبروں، اگر اللہ نے اختیار دیا ہوتا نا، آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنے بھی پیر فقیر اور ولی ہیں ان کے بڑے بڑے اختیارات ہیں ہم نے دیے ہوئے ہیں، آسمان ان کی وجہ سے قائم ہے، زمین ان کی وجہ سے قائم ہے، بارش ان کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق وہ دیتے ہیں، اولاد وہ دیتے ہیں، ساری باتیں ہیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی اچھی بڑی کہ جاہلوں والی باتیں نہ کرنا آئندہ، اور پیغمبر ہے اپنا جسے 950 سال تک اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تبلیغ۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم ولا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرنا، فوراً اعتراف کر لیا، یا اللہ مجھ سے غلطی، یا اللہ مجھے معاف کر۔ یہ جو واقعات ہیں پیغمبروں کے، ان میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور ہر واقعہ جو ہے وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، جو بھی دیتا ہے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جو آدمی کسی ٹہری پہ جاتا ہے، قبر پہ جاتا ہے، خانقاہ پہ جاتا ہے، دربار پہ جاتا ہے، وہ بیوقوف ہے، دیتا اس کو بھی اللہ ہی ہے، لیکن وہ منسوخ کر دیتا ہے کہ نہیں میں فلاں قبر پہ گیا تھا، یا فلاں ٹہری پہ گیا تھا، یا فلاں خانقاہ میں گیا تھا تو اللہ نے دیا، اس سے منسوخ کر دیتا ہے، لیکن دیتا اللہ ہی، کوئی نہیں دیتا کسی، نہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو اختیار ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرنا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر۔ انہم مغرقون، اور بتا دیا کہ جو ایمان نہیں لائے اب ان سب کو غرق ہونا ہے۔ جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، اس کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ بچا لیے گئے، اور جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، یا اللہ کے نبی کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتے رہے، وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گیا، غرق کر دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتی پہ بیٹھ جاؤ، تو وَمَن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھی ایمان لانے والے، عَلَى الْفُلْكِ کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرنا، الذی نجانا من القوم الظالمین، اس ذات کا شکر ادا کرنا جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات دلا دی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کسی قوم کے لیے بہت ہی بری اور بہت ہی عیب کی بات ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے گناہوں میں اس طرح مبتلا ہو جائے کہ اس کی ہلاکت پہ خود اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قوم ہلاک ہو گئی، قوم برباد ہو گئی، قوم غرق ہو گئی، لیکن فرمایا کہ اس قوم کے گناہ اتنے زیادہ تھے، اس کی انبیاء کے ساتھ گستاخیاں اتنی زیادہ تھیں، اس کی نافرمانی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی تباہی اور ہلاکت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ظالم قوم کی ہلاکت پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ بنی اسرائیل سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دی بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے لیے
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے روزہ بھی رکھا، ان کی قوم بھی روزہ رکھتے رہی، اور منہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن افراد کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنازہ گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یا تو آرام دینے والا ہے یا آرام پانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ، آرام پانے والا کیا مطلب اس کا، اور آرام دینے والا کیا مطلب اس کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام پانے والا ہے تو وہ آدمی ہے، مومن ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس کے لیے مصیبتوں کا اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں، انبیاء کی فرما برداری میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان صاحب و آرام برداشت کرتا رہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دن رات جاگتا ہے، اللہ کے حضور پہ گراتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ساری زندگی اس کی محنت میں گزری، مشقت میں گزری، تکلیف میں گزری۔ اب جب وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو ایک طرح سے دنیا کے مساو عالم سے اس کو سکون مل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نیت کو، اللہ تعالیٰ کی نیت کو سرفراز کرے گا اسے، دنیا کے مساو عالم سے، مشقت سے، محنت سے اس کی جان چھوٹ گئی، آرام پانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ آرام دینے والا وہ ہے جو ظالم آدمی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، رسول کا نافرمان تھا، اس پہ ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس سے لڑائی کی، اس کو تکلیف پہنچائی، فلاں کو تکلیف پہنچائی، مر گیا تو لوگوں نے الحمدللہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ خبیث مرا۔ یہ آرام دینے والا ہے کہ جب ظالم آدمی سے نجات مل جائے، جو تمہارے حق مار رہا ہے، تمہارے پر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں دن رات بسر کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو جو مخلوق ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انسان تو شکر کرتے ہی ہیں کہ یہ مر گیا، فرمایا کہ حجر اور شجر بھی شکر کرتے ہیں، حجر اور شجر بھی شکر کرتے ہیں کہ یہ خبیث آدمی، ظالم آدمی، اللہ کے رسول کا نافرمان آدمی مر گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ در و دیوار اور وہ گھر بار جہاں وہ رہتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ منوس آدمی رخصت ہوا یہاں۔ کسی ظالم کے ظلم سے اور کسی حق پیشی کرنے والے سے جب نجات مل جائے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ دعا مانگنا، رب انزلنی، اے میرے رب اتار مجھے، منزلًا مبارکاً، برکت والی جگہ۔ اب ظاہر ہے جب پانی خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ظاہر ہے کشتی نے کسی نہ کسی جگہ پہ ٹکنا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ مجھے کنارے لگائے۔ یہ زندگی کا سفر جو ہے ہم طے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا سفر جو ہے یہ خیر و برکت سے کنارے لگائے ہماری کشتی، ایمان کے ساتھ ہماری کشتی جو ہے وہ کنارے لگی۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، اللہ سے دعا کرنا کہ خیر و برکت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھکانہ مہیا کرے دنیا میں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، بہترین میزبانی کرنے والا ہے، بہترین مہمانی کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم قوم تباہ ہو گئی، اب یا اللہ جو باقی زندگی کے ایام ہے وہ تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں، آرام سے، سکون سے، ظالموں سے ہمیں نجات مل گئی، یا اللہ خیر و برکت سے اب ہماری باقی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے، ان فی ذالک لآیات ان کنا لمبتلین، ان فی ذالک لآیات، اس قصے میں بہت سی سبق آموز باتیں ہیں، بڑی عبرت ہے اس واقعے میں، اور عبرت کی باتیں جو ہیں
وہ یہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے. اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رد کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا عقیدہ ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوج و فلاح کا اور سلامتی کا اور امن کا ضامن ہے. سب سے بڑا سبق یہی ہے. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء کی تعلیمات پہ ایمان لے آتے ہیں وہی فوج و فلاح پاتے ہیں. جو انبیاء کی تعلیمات پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہیلے بہانے سے انبیاء کی اطاعت اور فرمان برداری سے بچنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ تباہ برباد ہوئے. اور یہ سبق اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اہل مکہ کے لیے خاص طور پہ تھا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرنے والے ان کو اللہ نے بچا لیا. اور جو اپنے شرک پہ اڑے رہے، جو شرک کرتے رہے، وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی اصلاح کا مستحق. یہ سبق ہے اس میں. اور پھر یہ بھی اس میں سبق ہے کہ کتنی ہی دیر ظالم ظلم کرتا رہے، مشرک شرک کرتا رہے، کافر کفر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کرتے چلے جائیں، لیکن ایک نہ ایک وقت آ کے اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہے. اور جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو بچا دیتا ہے. اور یہ بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر معاملے میں خود مختار ہے. سارے اختیار اور قدرت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے سزا دینا چاہے اسے کوئی نہیں سزا سکتا، نہ خود بچ سکتا ہے کوئی اللہ کے عذاب سے. جو غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، انبیاء کی نافرمانی کر رہا ہے، نہ وہ خود اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اسے بچا سکتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی ہے لیکن وہ ہمارے لیے ہے. پہلی باتیں جتنی بھی تھیں وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تھی. اب یہ بات اللہ نے فرمائی کہ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور لائف تو ہم نے ہر ایک کی کرنی ہے. یہ جو دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہے نا، ہمیں گھر بار دیا ہے، ہم یہ باتیں محسوس نہیں کرتے. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے بادشاہی ہمیں دے رکھی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کیا یہ ہماری اولاد ہماری بادشاہی نہیں؟ ہماری بیوی ہماری بادشاہی نہیں؟ ہمارا گھر بار اور رزق جو اللہ نے دیا ہے، دولت دیا ہے، مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، یہ ہماری بادشاہی نہیں؟ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں ضرور مت پڑے کہ یہ نعمتیں مفت مل رہی ہے. یہ مفت میں نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ان کا معاوضہ چاہیے. آپ مارکیٹ میں جائیں تو ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ فلاں مارکیٹ کھلی ہے جاؤ مرضی آپ چیز وہاں سے اٹھا لیں اپنی ضرورت کی اور پیسے دیے بغیر چلے جائیں. معاوضہ دینا پڑتا ہے، ایک ایک چیز کا معاوضہ دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان ساری نعمتوں کا معاوضہ رکھا ہے. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کا معاوضہ نہیں ادا کریں گے تو رشتہ ہوں گے. جو ان کا معاوضہ ادا کرتا ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم تو مار نہیں پڑتے، ہم تو فلاں کام نہیں کرتے. نوکری تو ہمیں دی ہے اللہ نے، پیسے تو ہمیں بھی اللہ نے بڑے دیے ہیں، رزق تو بڑا اللہ نے دیا. اس وہم میں یا دھوکے میں مبتلا نہیں. وہ واقعی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری سہولتیں دیتے ہیں، لیکن
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا حساب لیتے ہیں. حساب لینا ہے اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جو چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں نا، ان کی بات تو رہی الگ، وہ چیزیں جو ہماری ملکیت میں نہیں ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کھجوریں بھی دی، پانی بھی پلایا. اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جو سایہ اور ٹھنڈا پانی ہے، ملکیت تو نہیں ہے ہماری. سایہ، درخت کا سایہ جو ہے ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے. پانی جو ہے ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے. لیکن ہے اللہ کی، اس لیے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو استعمال کرے گا، جو پانی استعمال کرتا ہے، درخت کا سایہ استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کا بھی حساب لے لیا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے یہ تک دکھلائیں گے، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت نہیں دی تھی؟ بتاؤ کیا لے کے آیا میرے لیے؟ کیا میں نے تمہیں دنیا میں بیوی نہیں دی تھی؟ کیا لائے ہو میرے لیے؟ کیا میں نے تمہیں دنیا میں اولاد نہیں دی تھی؟ کیا لائے ہو میرے لیے؟ کیا میں نے تمہیں دولت نہیں دی تھی، مال نہیں دیا تھا، کاروبار نہیں دیا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رسول نے بتا دی ہیں کہ ان کا حساب ہونا ہے. اس لیے آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ نہ سمجھو کہ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی، ان کو تو ہلاک کر دیا گیا، اب آئندہ کے لیے اللہ نے رسول کچھ اور بنا لیے. اور رسول نہیں بنائے، رسول سب کے لیے ایک جیسا. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، سب کو ہم آزمانے والے، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ اقتدار دے کے بھی، منصب دے کے بھی، عہدے دے کے بھی، مال دے کے بھی، دولت دے کے بھی، صحت دے کے بھی، اچھے حالات دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت زندگی کا جو سلسلہ بنایا ہے نا، ہم نے یہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائیں اور دیکھیں کہ کون ہماری فرمان برداری کرتا ہے، کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے. اس لیے آگے بھی ویسے انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں، لیکن ان واقعات میں ساتھ ساتھ جو چیزیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان پہ خاص توجہ دینی چاہیے، اصل مطلوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں امام جی سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. آئندہ انشاءاللہ جو پروگرام ہے درس کا 9:30 بجے شروع کریں گے اور 10:15 بجے تک درس ہوگا. اس کے بعد اگر سوال جواب ہوں گے تو انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے. خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے اپنے بھائی رحیم صاحب کے لیے. وہ ویسے تو اسپتال میں ہے ابھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے ان کی طبیعت اچھی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا اللہ کا عملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ صاحب سے نجات دلائے ان کو، اور اللہ تعالیٰ کو خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس لائے. بڑی مہربانی فرمائی ہے جالیات والوں نے، صرف ہمیں جگہ ہی نہیں دی بلکہ ساتھ یہ انعام بھی دیا ہے کہ وہ مگر جو 7 کارٹون پڑے ہیں وہ کھجوروں کے کارٹون ہیں. ویسے تو یہ بھی کھجوروں کے کارٹون ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو پڑی رہنے دیں، وہ جو کھجوروں کے کارٹون ہیں وہ آپ کے سامعین حضرات یا جو آتے ہیں لوگ درس سننے کے لیے وہ لے جا سکتے. اللہ تعالیٰ جا خیر کریں. باقی حضرات تک بھی پیغام پہنچا دیں درس کے لیے. میرے حال سارے دوستوں کو پیغام نہیں ملا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دے دیا ہمیں. 3 سال کا بڑا طویل عرصہ ہے اور اس میں بڑا ایک طرح سے نقصان ہے. جو آن لائن ہے پروگرام، آن لائن پروگرام تو اتنے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اتنے پروگرام ہے.
لیکن پتہ نہیں کتنا ان سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کرے فائدہ ہو اس سے۔ لیکن جو بالمشافہ چیز ہے نا، اب محدثین ہیں جو اس چیز کی بڑی طلب رکھتے تھے، تو بعض محدثین نے کہتے ہیں کہ ہم کوئی مسئلہ کوئی حدیث سن لیتے تھے کہ فلاں شیخ جو ہے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں تسلی نہیں ہوتی تھی، سکون نہیں ملتا تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم جا کے ان سے سنیں۔ اور پھر ان کا طرز عمل یہ بھی تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں اپنے کسی استاد سے کوئی حدیث سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ہم اس کی نماز دیکھتے کہ یہ نماز کیسی پڑھتا ہے۔ اگر اس کی نماز اچھی ہوتی تو ہم یہ اندازہ کر لیتے کہ اس کی زندگی کے باقی معاملات بھی اچھے ہیں، اور اگر اس کی نماز خراب ہوتی تو ہم سمجھ لیتے کہ اس کے جو باقی معاملات ہیں زندگی کے وہ بھی خراب ہیں۔ یہ جو بالمشافہ والی بات ہے نا، وہ آن لائن میں نہیں ہوتی۔ بالمشافہ انسان بہت سی چیزیں جو ہے سوال بھی خیر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو تبلیغ کرنے والا یا درس دینے والا، اس کی اپنی جو عمل ہے، اس کے اپنی عادات و اطوار، اس کے اپنا جو ہے وہ بھی سامعین کے لیے ایک اثر رکھتا ہے۔ جو محدثین جا کے علم حاصل کرتے تھے نا، اور اتنی مشقت اٹھاتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے، بس باقی محدثین نے بھی قواعد بنائے، اصول اور شرائط بنائی کہ فلاں آدمی سے ہم نے حدیث نہیں لینی، فلاں سے لینی ہے، فلاں سے نہیں لینی، فلاں سے لینی ہے۔ امام بخاری کے جو شرائط تھی وہ بڑی سخت شرائط تھی۔ امام بخاری نے یہاں تک دیکھا کہ جو حدیث بیان کرنے والا آدمی ہے، اگر کہیں دیکھ لیتے کہ یہ کچھ چلتے پھرتے چیز کھا رہا ہے تو کہتے میں ایسے حدیث نہیں کروں گا۔ اخلاقیات کے خلاف ہے یہ ہے دیکھنے کی بات کہ جو جس آدمی سے ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات پوچھنی ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اس کا اپنا اخلاق کیسا ہے، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، اس کا اپنی نماز روزہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو اپنی اصلاح کی۔ لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ سامعین کے علاوہ جو درس دینے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنی ذات کے کردار اور اخلاق اور عادات و اطوار اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا۔ اور یہ بات جو ہے الحمدللہ معروف ہے کہ لوگ جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے ان میں لائق فائق اور بڑے ذہین و فقیر اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو درس دینے والا یا یہ جو واز کرنے والا نصیحت ہے، اس کی فلاں عادت ایسی ہے، یہ فلاں ایسی بات کرتا ہے، یہ ایسی بات ایسی۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالمشافہ یہ بیان کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری اختیار و بخت کا باعث ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی ہاں، درس کے ایک ساتھی ہیں، اور یہ 2-3 سالوں میں اور بھی بادشاہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاملات بیماری کے بھی اور رخصت ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ مخصوص کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادخل الجنة وأدخل من عذاب القبر ومن عذاب النار، وادخل الجنة وأدخل من عذاب القبر ومن عذاب النار، وادخل الجنة وأدخل من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله